السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد اپنے نفس سے جہاد ہے۔ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے اور جسے چاہے آزماتا ہے۔ گزرا ہوا وقت مت سوچو، آنے والے وقت کا خوف مت رکھو، بلکہ جو وقت موجود ہے اس کی قدر اور حفاظت کرو۔ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، جو اس کا ذکر کرتا ہے اس کا دل کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ مسکرانا رونے سے بہتر ہے، کیونکہ مسکرانا صدقہ ہے، جبکہ بے وجہ ہنسنا انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ نیمبو کا رس گردے میں پتھری بننے سے روکتا ہے۔ پڑوسی کے حق کا خیال رکھو، کیونکہ اس کا حق بھی تمہارے اوپر فرض ہے۔ سچائی امانت ہے جو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ جھوٹ گناہ ہے جو آخر میں ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں ان کا پیٹ جلدی صاف ہو جاتا ہے، موٹاپے سے نجات ملتی ہے، زندگی بھر قبض سے محفوظ رہتے ہیں، اور اگر منہ میں چھالے ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ مسلمانوں کو اس کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ چنے کی دال ابال کر اس کے پانی سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اکثر لوگ جو کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحت کو برقرار رکھنا ہے تو کھانے کے فوراً بعد نہیں بلکہ آدھے یا 1 گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج مسلمان کی زندگی کے 5 ستون ہیں۔ یہ انسان کو اللہ کے قریب اور نیک بناتے ہیں۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ اچھے برتاؤ، سچائی اور صبر مسلمان کی پہچان ہے۔ انسان جتنا دوسروں کے لیے اچھا کرے گا اتنا اس کا خود کا فائدہ ہوگا۔ باسی چنا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے، اور جب معدہ صاف ہو تو چہرے پر رونق آتی ہے۔ اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دعا اور تسبیح سے انسان کے گناہ کم ہوتے ہیں اور حق کی راہ آسان ہوتی ہے۔ نہانے سے پہلے زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر مرد میں طاقت کی کمی ہو تو کھجور دودھ میں ڈال کر پینے سے طاقت اور جسمانی قوت حاصل ہوتی ہے۔ پڑوسی اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا فرض ہے۔ دوسروں کو پریشان کرنا ہر طرح سے ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کی روشنی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہفتے میں 1 بار ضرور مچھلی کھائے۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شکر کرنا انسان کو خوش اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ کھیرے کا رس پینے سے گردے اور مثانے کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ مچھر اور مکھیوں سے تنگ آ چکے ہیں تو گھر میں ادرک کا اسپرے کر دو، مچھر اور مکھیوں سے نجات مل جائے گی۔ فجر اور تہجد ایسی نمازیں ہیں جن میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اس لیے ان نمازوں کے بعد مانگی گئی دعائیں اثر کرتی ہیں اور انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ گلوئے کا کاڑھا جسم کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، صرف پیسہ ہی رزق نہیں ہوتا بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم اور اچھے دوست بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتیں بھولنا ذہین ہونے کی نشانی ہے۔ کالے چنے کا ابلا پانی مہاسے ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت رات کے وقت کرتا ہے، اسی لیے نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے۔ اگر کھانا کھا کر سیدھا سو جاؤ تو کھانا اچھے سے ہضم نہیں ہوتا، اس سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تل اور گڑ کھانے سے جسمانی اور دماغی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے گناہوں کو چھپاؤ لیکن اچھا کام کھلے دل سے کرو، اللہ دیکھتا ہے اور اس کا انعام ہمیشہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے معدے کی بہترین صفائی ہوتی ہے۔ عام طور پر معدے کی خرابی کی وجہ سے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔
شام کو چکنائی والی چیزیں کھانے سے آدمی جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید کبھی مت چھوڑو، چاہے کتنی بھی مشکل آئے، اس کا بھروسہ انسان کو ہمیشہ مضبوط رکھتا ہے۔ خون کی کمی ہو تو گنے کا جوس پیو، اس سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ روزانہ کھیرے کا استعمال کرنے سے کئی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور جسم میں پانی کی کمی پوری ہوتی ہے، اس لیے سلاد میں کھیرے کا استعمال لازمی کیا کریں۔ نماز وقت پر ادا کرنا انسان کے لیے سب سے بڑی سلامتی اور برکت ہے۔ یہ دل اور من کو صاف کرتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ جسمانی کمزوری دور کرنی ہو تو بکری کا دودھ پیا کرے، اس سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ کچھ خواتین اگر زیادہ ٹماٹر کھائیں تو 2 مہینے میں حمل ٹھہرنے کے آثار بڑھ جاتے ہیں۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ اچھائی کا سلسلہ کبھی مت چھوڑو، چھوٹے چھوٹے نیک کام بھی آخرت میں بہت بڑے فائدے کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیشہ کھانا بھوک رکھ کر کھاؤ، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ گرم کھانے سے پرہیز کرو، انشاءاللہ ساری زندگی شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کسی کی بے عزتی اور غلط بیان سے بچو، اللہ خوش ہوتا ہے اس انسان سے جو لوگوں کے لیے احترام اور عزت رکھتا ہے۔ جو لوگ زندگی بھر بخار سے بچنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا زیادہ استعمال کریں۔ اگر حاملہ عورت کیلا کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جاپانی پھل کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ ہر روز اللہ کو یاد کرنا دل کو سکون اور روح کو روشنی دیتا ہے۔ یہ انسان کے گناہوں کو کم کرتا ہے اور اسے نیک بناتا ہے۔ معدے کی کمزوری ہو تو بکری کے دودھ میں ثابوت دانہ پکا کر کھا لے۔ ضرورت سے زیادہ سونا صحت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ جو لوگ 9 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ غصہ اور نفرت سے دور رہنا انسان کی طاقت ہے۔ جو خود پر کرتا ہے وہی اصلی بہادر کہلاتا ہے۔ سونف کے کچھ دانے دودھ میں ڈال کر کھانے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دو، جلدی خراب نہیں ہوگا۔ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو کیونکہ وہی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ نہاتے وقت اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا جائے تو جسمانی تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ کالی مرچ کے استعمال سے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور ٹھنڈ کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والا دل سے کبھی اداس نہیں ہوتا۔ اس کا اثر انسان کی سوچ اور زندگی پر ہمیشہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ نمک زیادہ کھانے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ گاجر کا حلوہ کھانے سے جسم مضبوط ہوتا ہے۔ لہسن کھانے سے خون صاف ہوتا ہے اور دل کی نسیں مضبوط ہوتی ہیں۔ دوسروں کے لیے مدد اور رحم دکھانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ بیسن اور دودھ کا لیپ چہرے پر لگانے سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ جو انسان غریب یا ضرورت مند کی مدد کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں بڑھاتا ہے۔ جو انسان ہر روز اپنے کام میں ایمانداری رکھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہے وہ کھانے میں سبزیوں کا استعمال زیادہ کرے۔ دوسروں سے اچھے الفاظ سننا اور کہنا دل کو ہلکا کرتا ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اپنے وقت کو بیکار نہ گواؤ، ہر لمحے کی قدر کرو کیونکہ وقت کی قیمت لوٹ کر نہیں آتی۔ جوار اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ اللہ کی مدد سے ہی انسان بڑے سے بڑے مشکل کو آسان بنا سکتا ہے۔ لوکی کی سبزی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ جو انسان اپنی غلطیوں کو مانتا ہے وہ ہمیشہ سیکھتا ہے۔ تربوز کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور خون صاف ہوتا ہے۔ بچوں کو شہد کھلانا صحت کے لیے اچھا ہے لیکن 1 سال سے چھوٹے بچوں کو کبھی مت دینا۔ دوسروں کے لیے دعا کرنا انسان کے لیے خود کی دعا بن جاتی ہے۔ ادرک اور شہد کا استعمال کھانسی اور زکام میں فائدہ دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی آخرت میں بڑا انعام لاتی ہیں۔ کھیرے کا استعمال چہرہ خوبصورت بناتا ہے اور آنکھوں کے نیچے کے کالے حلقے دور کر دیتا ہے۔
اگر بال جھڑ رہے ہیں تو سرسوں کے تیل میں میتھی کے دانے ڈال کر ابالے اور اس تیل سے سر کی مالش کرے، بال گرنا بند ہو جائے گا۔ کسی کی برائی چھپا کر رکھنا انسان کو عزت دلاتا ہے۔ ناظرین، مشکلیں ہر کسی کے راستے میں آتی ہیں، جو انسان صبر کرتا ہے وہی انہیں آسان بنا لیتا ہے۔ صبر رکھنے والے کی ہمیشہ مدد اللہ کرتا ہے۔ پپیتا کھانے سے ہاضمہ درست ہوتا ہے اور پیٹ صاف رہتا ہے۔ جو انسان دوسروں کی مدد بنا شور کیے کرتا ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ کھجور کھانے سے جسم مضبوط ہوتا ہے اور خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ جب دل ہلکا ہوتا ہے تب سوچ اور کام بھی صحیح ہوتے ہیں۔ امرود کھانے سے دست کی شکایت دور ہوتی ہے اور دانت مضبوط ہوتے ہیں اور دانتوں میں کیڑا بھی نہیں لگتا۔ ایماندار انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برکت ملتی ہے۔ کالا نمک ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ دوسروں کے لیے مسکرانا بھی ایک نیک اور اثردار عمل ہے۔ شہد اور نیمبو کے کچھ قطرے ملا کر ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹ گلابی اور ملائم ہو جائیں گے۔ غصے میں بولا گیا شبد کبھی واپس نہیں آتا، اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولو۔ اگر پیٹ میں جلن ہو تو ٹھنڈا دودھ پینے سے فوراً آرام ملتا ہے۔ گرم پانی پینے سے جسم کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ مصیبتیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تیزابیت کم کرنے میں کھیرا، گوبھی، ٹماٹر، اجوائن اور مولی مدد کر سکتے ہیں، لیکن لگاتار پریشانی ہو تو ڈاکٹر سے صلاح لیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ صبح نہار منہ گنگنا پانی پینے کی عادت بنا لو، زندگی کی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو زیتون کا تیل ناک میں لگائیں۔ انجیر کھانے والوں کو کبھی بھی کمزوری نہیں ہوتی۔ نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیفوں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ روز صبح دہی کھانے سے انسان جوان رہتا ہے۔ ادرک کھانے سے خون سرخ اور صاف رہتا ہے اور ہڈیوں کے درد میں کمی آتی ہے۔ اگر پیشاب میں جلن ہو تو پیشاب کرنے سے پہلے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لو، جلن ختم ہو جائے گی۔ ماں باپ کی خدمت کرنا قبر کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے بے خوابی کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ ہلدی نیند کو بہترین بناتی ہے، اس لیے ہر رات ہلدی والا گنگنا دودھ پی کر سویا کرے۔ سونف سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ ضرورت مند کی مدد کرنا رزق میں برکت لا سکتا ہے۔ موسم گرم ہو تو ٹھنڈی تاثیر والی چیزیں کھاؤ اور موسم سرد ہو تو گرم تاثیر والی چیزیں کھاؤ۔ اگر پیشاب میں خون آئے تو گنے کا رس پینا فائدہ کرتا ہے۔ کھجور سے قبض دور ہو جاتی ہے اور یہ دل کی بیماریوں سے بھی بچاتی ہے۔ رات کو تہجد پڑھنا چہرے پر نور بخیر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ کبھی بوڑھے نہ لگو تو انار زیادہ کھایا کرو۔ قرآن کی تلاوت کرنا دل کی اداسی مٹا دیتا ہے۔ کھیرے کے بیج کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس گنگنا دودھ پینے سے نیند اچھی آتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ ہری مرچ کھانے سے جسم کے فالتو چربی کم ہوتی ہے۔ کھجور اور دودھ کا استعمال بچوں اور جوانوں کو دونوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سچ بولنا زندگی میں سکون لا دیتا ہے۔ سردی زکام سے بچنا چاہتے ہو تو ادرک اور تلسی کی چائے پیو۔ شہد اور ادرک کا رس برابر ملا کر پینے سے گلے کی خراش اور کھانسی دور ہوتی ہے۔ نماز کے بعد دعا کرنا مصیبتوں سے حفاظت کر دیتا ہے۔ دہی کھانے سے جسم کی گرمی کم ہوتی ہے اور معدہ مضبوط ہوتا ہے۔ تلسی کے پتے کھانے سے بخار جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ درود پاک پڑھنا گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ اگر جسم میں خون کی کمی ہو تو چقندر کھائیں، خون جلدی پورا ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا دل کی بے چینی کو دور کر دیتا ہے۔
گنے کا رس دل کے لیے بہت مفید ہے اور پیشاب کی جلن کو ختم کرتا ہے۔ علم حاصل کرنا زندگی کو روشن کر دیتا ہے۔ کالا چنا خون بڑھاتا ہے اور جسم کو طاقتور بناتا ہے۔ گرمی کے موسم میں چھاچھ پینا معدے کے لیے بہت اچھا ہے اور پیاس بھی بجھاتا ہے۔ ذکر الہی کرنا دل کو سکون پہنچا دیتا ہے۔ نیبو پانی پینے سے جسم کی چربی کم ہوتی ہے اور چہرہ تازہ رہتا ہے۔ بیر کھانے سے دل کو سکون ملتا ہے اور دماغ کو راحت پہنچتی ہے۔ ہری سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اور خون صاف ہوتا ہے۔ یتیم کا سہارا بننا اللہ کی رحمت کو قریب کر دیتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے اور یادداشت بڑھتی ہے۔ تربوز کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے اور گردوں کی صفائی ہوتی ہے۔ کریلا کھانے سے شوگر قابو میں رہتے ہیں اور خون صاف ہوتا ہے۔ امانت میں خیانت نہ کرنا قیامت کے دن آسانی لا دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حلال خواہشوں کو قبول فرمائے اور آپ کی ہر جائز دعا کو اپنی رحمت سے پورا کرے۔ ناظرین، اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور یاد رکھیے، نیک باتیں پھیلانا بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ ہمارے چینل سے جڑے رہیے تاکہ علم، حکمت اور سکون بھری باتیں آپ تک لگاتار پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔